تو جی آیت نمبر ہماری 47، اس کی تفسیر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت وہ جو کہ میں نے تم پہ انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ قرآن کریم کا یہ حصہ خاص طور سے پڑھنے کے لائق ہے، توجہ سے۔ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس وقت کے مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے مواقع ہیں، تاکہ ان کی غلطیوں اور گستاخیوں سے ہم بچ سکیں، جن کی وجہ سے یہ عظیم الشان قوم بنی اسرائیل تباہ اور برباد ہوئی اور اللہ کے غضب کا شکار بنی۔ یہ بنی اسرائیل ہیں کون یا کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیویاں تھیں، ایک میں سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور آگے سے کنانا، قریش، بنو ہاشم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ خاندان چلا۔ دوسرا جو ہے کتورہ، مدین، اصحاب ایکا ان میں آتے ہیں۔ تیسرے بیوی میں سے جو اسحاق علیہ السلام تھے، مسجد اقصی کی جنہوں نے بنیاد رکھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے مسجد احرام کی بنیاد اپنے والد کے ساتھ رکھی تھی۔ تو اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، ذوالکفل، الیاس، الیسع، داؤد، سلیمان علیہ السلام، لقمان، عزیر، یونس، زکریا، یحییٰ علیہ السلام، یہ تمام انبیاء انہی میں آئے۔ آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، پھر ان سے نبوت لے کے اسماعیلیوں میں شفٹ کر دی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ یہ چیز ان کی ضد کا بھی باعث بنی، سبب بنی کہ ہم نسل در نسل ہمارے اندر انبیاء چلے آ رہے تھے، تو یہ شاید ہم ہی حقدار تھے نبوت کے۔ تو یہاں ان واقعات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلی تو بات ہے کہ نبوت کوئی نسلی یا نسبی یا خاندانی شرف نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ کیوں ان سے نبوت چھینی، یہ چیزیں بھی ہیں۔ پیچھے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے پیچھے جو 3 آیتیں پڑھی ہیں اور بھی بہت ساری آپ جب سے پڑھ رہے ہیں، آخر میں ان سب کی آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس میں کیا تھا؟ زیادہ تو یہی آیا آپ دیکھیں گے کہ جھوٹ بولتے ہیں، یکذبون، مذاق اڑاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آخر میں انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ دوبارہ لکھوا دوں گی۔ تو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد پر جو نعمت الہی انعام کی گئی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کون سی نعمت تھی؟ سب سے بڑی نعمت کہ ان کے اندر ہی رسول آئے اور بہت ہزاروں کے حساب سے آئے، کتابیں اتری، انہیں ان کے زمانے کے دوسرے لوگوں پہ مرتبہ دیا گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا مرتبہ اینڈ تک تھا۔ تمام لوگوں پہ فضیلت ملنے سے مراد اپنے زمانے کے تمام لوگ ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یقیناً افضل اس امت کی نسبت فرمایا گیا، عظمت افضل ہے اس امت کی نسبت فرمایا گیا، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم بھلائیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو۔ اور اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کرتے تو پھر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف نبی کے امتی ہونے سے ہی میرا بڑا اعزاز بڑھ جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کاموں کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم 17ویں امت ہو اور سب سے بہتر اور بزرگ ہو۔ بہت سی حدیثیں آپ کو اس کے سلسلے میں مل جاتی ہیں۔ تو دہرانا، یاد کرنا، یاد رکھنا یہ شکر کی علامت ہے۔ بھول نہیں جانا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ میرے رب کے مجھ پہ کتنے انعام ہیں اور کہاں سے میں نے آغاز کیا تھا اور کہاں آ کے میری زندگی آج پہنچی ہوئی ہے۔ یہ سب اس کا احسان اور یہی ذکر ہے۔ ہمارے ہاں تو ذکر سمجھتے ہیں کہ تو 4 تسبیحات کر لی، باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ گئے، قبلہ رخ ہو گئے اور صبح سے لے کے رات تک تسبیحات کر لی، یہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر تو چلتے پھرتے، یاد دہانی کا نام ہے، چلتے پھرتے آپ اپنے رب کو یاد کریں۔ ہاں عربی کے الفاظ بہت امپورٹنٹ ہیں، اس طریقے سے یاد کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو یاد کیا، لیکن اصل چیز ہوتی ہے یاد دہانی، کہ آپ کو یاد رہے کہ اللہ کے کون کون سے انعامات ہیں ہم پہ۔
ہم پہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا. اس کے بعد اس کا سب سے بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑا انعام کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. پھر قرآن ہمارے ہاتھوں میں کھلوا دیا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس بہترین اعزاز کے ساتھ ایک بہترین انسان بنیں، کیونکہ یہ ڈگریاں انسان کو بہترین بناتی ہیں نا. آپ سوچیں، بہترین شہر، بہترین مہینہ، بہترین رات اور بہترین فرشتہ بہترین نبی پہ بہترین کلام اتارتا ہے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے. تو آپ حقیر ہیں؟ نہیں، آپ بھی بہترین ہیں. جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو بھی قرآن سے جڑا ہوا ہے، وہ بہترین ہے. اللہ نے اس کو چنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور جن کو اللہ چن لیتا ہے، بتائیں وہ کیا پھر بن جاتے ہیں. تو یہ نئے اعزاز کے ساتھ آپ ہیں، تو ان کی قدر کیجئے. امت محمدیہ ہونے کا حق ادا کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کیجئے کہ نیکیوں کا حکم کیجئے، برائیوں سے لوگوں کو روکیے حکمت کے ساتھ، اور دین کوئی اصل جو اس کی حالت ہے وہ قائم رہنے دیجئے، اور اس کو لے کے لوگوں تک پہنچیے. ہر دل میں، ہر ہاتھ میں اس قرآن کو پہنچائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.